السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے اور صحت مند ہوں گے۔ ایوب خان ریفارمز کے حوالے سے آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے جو آن لائن ہوگا۔ آج ہم ایوب خان کی لیبر پالیسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا کہ کس حد تک صنعتی ترقی ہوئی ایوب خان کے دور میں، مختلف صنعتیں لگائی گئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ دولت چند خاندانوں میں سمٹ گئی۔ مزدور جو ہے اس کو جھکنا پڑا سرمایہ دار کے آگے، اور اس کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے پالیسی کی ضرورت محسوس کی جانے لگی۔ چنانچہ فوجی حکومت نے مزدوروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بعض اقدامات کیے جو صنعت کے فروغ اور بین الاقوامی جو سٹینڈرڈ ہے اس پر تو بالکل پورے نہیں اترتے تھے، تاہم سابقہ حکومتوں سے زیادہ ترقی پسندانہ اور بہتر تھے۔ آج ہم ان اقدامات کا جائزہ لیں گے۔ مالک چاہتا تو اسے تسلیم کرتا، چاہتا تو اسے نظر انداز کر دیتا، اس کے مقابلے پر کوئی دوسری تنظیم کھڑی کر کے اسے متنازعہ مسئلہ بنا کر رکھ دیتا۔ مارشل لا حکومت نے ایک آرڈیننس کے ذریعے مقبول ترین یونین کو تسلیم کرنا لازمی قرار دیا اور تمام متنازعہ امور میں اس سے معاملہ کرنا لازمی قرار دیا۔ اس کا دوسرا پہلو تھا ٹریڈ یونین سرگرمیوں کو تحفظ دینے کے لیے اس کے ارکان کو انتقامی کارروائیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے قانون سازی کی گئی۔ اس کے علاوہ اس کے عہدیداران کی برطرفی سے پہلے صنعتی عدالت سے اجازت لازمی قرار دی گئی۔ پھر مالک اور مزدوروں کے درمیان خوشگوار تعلقات رکھنے کے لیے ورکس کمیٹیاں تشکیل دی گئیں۔ ان میں مزدوروں کے نمائندے منتخب ہوتے تھے۔ ان کمیٹیوں کو تمام چھوٹے چھوٹے تنازعات میں مصالحت کروانے کا کام سونپا گیا۔ اس سے پہلے مصالحتی کارروائی کا آغاز صرف اس وقت ہوتا تھا جب کمشنر لیبر کسی مسئلہ کو متعلقہ کمیٹی یا عدالت میں مسئلہ کو پیش کرے۔ نئے قوانین کے تحت کوئی بھی فریق اس طرح کی تحریک کر سکتا تھا۔ لیبر کمشنر مصالحت کنندہ کے فرائض ادا کرتے تھے، لیکن اس دور میں لیبر کمشنر بالعموم اپنی ناکامی کے سرٹیفکیٹ پیش کر کے مسائل کو لیبر کورٹ میں بھیج دیتے، جن کے سربراہ ہائی کورٹ کے جج یا کم از کم ڈسٹرکٹ جج ہوتے تھے۔ پانچواں اس کا پہلو لیبر پالیسی کا یہ تھا کہ ستمبر 1961 میں کم از کم اجرت کا قانون پاس کیا گیا۔ اجرت کو مزید کم نہیں کیا جا سکتا تھا، البتہ مزدور اجتماعی سوداکاری سے اس میں اضافہ کروانے کے مجاز تھے۔ ایک اور پہلو جو اس لیبر پالیسی کا تھا وہ سوشل سیکیورٹی اسکیم کو اب تک جو ٹالا جا رہا تھا، فوجی حکومت نے اس اسکیم کو ترقی دی۔ اس کے تحت اگر کوئی مزدور معذور ہو جائے تو اسے عمر بھر پینشن ملتی تھی۔ اس کے علاوہ اسے بیماری، چوٹ یا حادثے کی صورت میں امداد بھی دی جاتی۔ اس اسکیم پر اخراجات کے لیے جو فنڈ قائم کیا گیا تھا، اس میں 2/3 حصہ انتظامیہ ادا کرتی تھی اور 1/3 حصہ مزدور۔ یہ جتنے بھی میں نے پالیسی کے نکات بیان کیے ہیں، اس میں مزدوروں کو اگرچہ حقوق دیے گئے لیکن پورے حقوق نہ دلوائے جا سکے، کیونکہ فضا میں یہ پروپیگنڈا زور پکڑ چکا تھا کہ ملکی صنعت ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، اس لیے اس پر مزدوروں کو پورے معاوضے دینے یا سوشل سیکیورٹی فنڈ کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس طرح وہ صنعت جو جگہ
بجلی، پانی، غیر ملکی زر مبادلہ، قرضوں کی سہولتوں اور سرکاری تحفظ سے فائدہ اٹھاتا رہا تھا، لیکن اپنے معاملات میں سرکاری مداخلت کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اپنی پسند کے نرخوں پر مال بیچتا رہا اور مزدور کے تحفظ کے سلسلے میں اپنے فرائض سے غفلت برتتا رہا۔ ان قوانین کو مختلف چور دروازوں سے سیبوتاژ کیا گیا اور مزدوروں میں احساس محرومی روز بروز بڑھتا چلا گیا۔ اس طرح اس کے خلاف وہ لاوا پکتا رہا کہ جب وہ پھٹا تو خود اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ اب آگے جو ہم جائزہ لیں گے وہ تعلیمی اصلاحات کا ہے۔ میکارتھر نے جو نظام تعلیم وضع کیا تھا متحدہ ہندوستان کے لیے، اس کا بنیادی مقصد تھا ایسے افراد کی کھیپ تیار کرنا جو رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں لیکن سوچ کے اعتبار سے ودیسی ہوں، اور بنیادی مقصد ان کا اپنے کام کے لیے کلرکس تیار کرنا تھا۔ اب جب دونوں مملکتیں آزاد ہو گئیں اور پاکستان بننے کے فوراً بعد یہ احساس پیدا ہو چکا تھا کہ ملک میں جو نظام تعلیم ہے یہ کسی بھی آزاد قوم کے افراد کے لیے نہیں بنایا گیا، اور اس کا مقصد بدیشی حکومت کو کم تر درجے کے کل پرزے مہیا کرنا تھا۔ ایوب کی فوجی حکومت نے اس طرف توجہ دی۔ 30 دسمبر 1958 کو ایک تعلیمی کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں جو سفارشات پیش کیں ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا یہ تھا کہ اگلے 10 سالوں میں 6 سے 11 سال تک کے تمام بچوں کو پرائمری اسکول میں داخل کرنے کی سفارش، اس کے علاوہ پرائمری تعلیم کا معیار بلند کرنے پر زور دیا گیا۔ دوسرا تھا ثانوی تعلیم کو ایک جداگانہ مقام دینے پر زور دیا گیا تاکہ اگرچہ بچے ثانوی تعلیم کے بعد تعلیم کو جاری نہ رکھ سکے تو اس کو ثانوی تعلیم کی حد تک پہنچتے پہنچتے سوسائٹی میں اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے تیار کیا جا سکے۔ ثانوی تعلیم کے دوران بچوں کے رجحان طبع، یعنی ان کا فطری رجحان کس طرف ہے، اس کا پتہ چلانے اور اس کے مطابق بچے کے مستقبل کی راہیں معین کرنے کی سفارش بھی کی گئی۔ ثانوی تعلیم کو 12ویں جماعت تک وسعت دینے کی سفارش بھی کی گئی، لہٰذا انٹرمیڈیٹ کالجز کو ہائر سیکنڈری اسکول قرار دیا گیا اور ڈگری کالجز کو 2 آزاد یونٹوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ ان اصلاحات کے تحت وسیع پیمانے پر ٹیکنیکل اسکول، زرعی اسکول اور کمرشل اسکولز کھولنے کی تجویز بھی پیش کی گئی تاکہ بامقصد تعلیم کو رواج دیا جا سکے، یعنی جو بھی بچہ تعلیم سے فارغ ہو اس کو روزگار کا مسئلہ درپیش نہ ہو۔ پھر کالج اور یونیورسٹی تعلیم کے بارے میں یہ تجویز کیا گیا کہ یہ ہر ایک کو نہیں ملنی چاہیے، بلکہ منتخب طالب علم جو واقعی اس کے حقدار ہوں ان کو کالجز میں داخل کیے جائیں۔ تعلیمی وظائف کی تعداد کو کئی گنا کر دینے کی سفارش بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ BA/BSc کے لیے 2 سال کی بجائے 3 سال کا کورس جاری کرنے کی سفارش کی گئی تاکہ کالج اور یونیورسٹیاں واقعی تعلیم اور علم کا گہوارہ بنیں، بجائے اس کے کہ وہ گریجویٹ اور MA بنانے والی فیکٹریاں بن کر رہ جائیں۔ کمیشن نے اساتذہ کا معیار بلند کرنے کے لیے ریفریشر کورسز جاری کرنے کی تجویز پر زور دیا اور بہت زیادہ زور دیا۔ اساتذہ کی تحقیقی صلاحیتیں نکھارنے کے لیے ان کو تحقیقی کام کرنے پر زائد ترقیاں دینے کی سفارش کی گئی۔ کالجز میں اساتذہ کے قیام کے وقت کا تعین کیا گیا۔
انہیں انفرادی کمرے مہیا کرنے کی تجویز بھی پیش کی گئی تاکہ وہ پرسکون ماحول میں طالب علموں کی رہنمائی اور علمی اور تحقیقی کام کر سکیں۔ کمیشن نے اسکولوں کی عمارات، تجربہ گاہوں، سائنسی ساز و سامان وغیرہ پر فراخ دلانہ خرچ کرنے کی بھی سفارش کی۔ اساتذہ کی تنخواہیں بڑھانے کی سفارش کی گئی تاکہ باصلاحیت افراد کو جو ہے وہ اس پیشے کی طرف لایا جا سکے۔ کمیشن کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ اس کی سفارشات پر عمل درآمد کے لیے بے شمار وسائل درکار ہیں۔ اس وجہ سے اس نے تجویز پیش کی کہ پرائمری تعلیم کے اخراجات مقامی ادارے برداشت کریں، صوبائی حکومتیں برداشت کریں، جس کے لیے فیسوں میں اضافے کے علاوہ خصوصی تعلیمی ٹیکس لگانے کی تجویز بھی پیش کی گئی۔ طالب علموں کو سیاست سے مکمل طور پر دور رکھنے کے لیے یونیورسٹی آرڈیننس نافذ کیا گیا۔ پرائمری تک اردو اور بنگالی کو ذریعہ تعلیم کے طور پر برقرار رکھا گیا۔ چھٹی جماعت سے انگلش کو لازمی قرار دینے کی سفارش کی گئی۔ اب جہاں تک اس کمیشن کے سفارشات کا جس کا ہم نے اوپر جائزہ لیا تعلق ہے، ان میں سے بعض پر تو عمل درآمد کیا گیا، لیکن کمیشن کی اس رپورٹ کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہوئی۔ اساتذہ کو مطلوبہ سہولتیں میسر نہ آ سکیں، اس لیے عملاً وہ کالج کے اسٹاف روم میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے۔ 3 سالہ ڈگری کورس طلبہ کے لیے قابل قبول نہیں تھا، اس وجہ سے طلبہ کے ہنگاموں کی نظر ہو گیا۔ فیسوں میں اضافہ اور مزید ٹیکس عوام کے لیے ناقابل برداشت تھے، اس لیے ناقابل عمل قرار پائے۔ یونیورسٹی آرڈیننس کے خلاف طالب علموں نے اتنے مظاہرے کیے کہ یہ آرڈیننس طلبہ کو سیاست سے دور رکھنے کی بجائے سیاست میں دھکیلنے کا باعث بنا۔ اس طرح سے اس کمیشن کی باقی سفارشات باقی طلباء کے ہنگاموں کی نظر ہو گئی۔ ان سفارشات کی بنیاد عملاً سیکولرزم پر تھی، اس لیے ملک کی دینی جماعتوں نے ایک دوسرے اینگل سے ان پر حملہ کیا اور کہا کہ یہ ہماری نظریاتی اساس کے خلاف ہے، اس لیے اس پر نظر ثانی کی جائے۔ مختصر یہ کہ تعلیمی سفارشات بعد میں آنے والوں کے لیے جو حکومتیں آئیں ان کے لیے بعض مشورے تو چھوڑ گئیں، عملی طور پر ان کا کچھ زیادہ حصہ پریکٹیکل یا زیر عمل نہ لایا جا سکا۔ بہت دیر سے تعلیم کے بارے میں یہ چاہتی تھی کہ وہ اس کو سیکولر کر دے اور محدود کر دے۔ یہ لوگ انگریزی کی اہمیت بڑھانا چاہتے تھے۔ چنانچہ بیوروکریسی نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی ایک ناکام کوشش کی۔ اصل مسئلہ جو تعلیم کو ایک انقلابی بنیادیں دینا تھا وہ ویسے کا ویسے ہی رہا۔ 3 قسم کے نظام تعلیم مختلف قسم کے افراد تیار کرتے رہے۔ انگریزی اسکول اور کالج حکمران پیدا کرتے رہے، سرکاری اسکول کلرک اور دینی مدرسے مولوی۔ اور وہ جو ہمارا ایک مقصد تھا کہ آزاد ملک کے ذمہ دار اور باکردار شہری تیار کرنا، وہ کہیں پر بھی نہ تو نظر آیا اور نہ ہی ایسے شہری تیار ہوئے۔ لہٰذا مجموعی طور پر یہ لیبر اور تعلیمی پالیسی جو ہے وہ اتنی کامیاب نہ ہوئی۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے، اس کا اختتام ہوتا ہے۔ کل ہم ایوب خان کے دور کی جو اصلاحات ہیں ان کا قانونی پہلو دیکھیں گے، مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے حوالے سے، اور تیسرا ہمارا ٹاپک ہوگا سب ٹاپک وہ بیسک ڈیموکریسیز کے حوالے سے ہوگا۔ اس کا تھوڑا سا تعارف آپ کو دوں گی ڈیٹیل، پھر ہم اس سے اگلے لیکچر میں
دیکھیں گے. اس میں بھی بہت سارے آپ کو شارٹ کویسچنس نکالنے پڑیں گے کہ یہ تعلیمی کمیشن کے حوالے سے، لیبر پالیسی کے حوالے سے، اور باقی جو ہے آپ کو میں نے اسائنمنٹس دی ہوئی تھی ایوب خان دور کی، ان میں سے ایک تیار کر کے آپ منڈے کو مجھے پھر اٹیچمنٹ بھیج دیجیے گا، پھر میں آپ کو چیک کر کے تو وہ بتا دوں گی اس کا رزلٹ. اللہ حافظ. اتنا بینڈی کٹ تو نہیں دوبارہ ڈیلیٹ کر دیا، یا پھر نظر کیوں نہیں آ رہا مجھے؟ نیچے کیڑا یہاں تو نہیں ہے کوئی، ٹاسک بار میں نہیں ہے. یہ ڈیسک ٹاپ پہ یہ لائن کیوں آئی جا رہی ہے؟